Welcome back everybody. آج کی مہمان بہت famous TV host اور ابھی politician ہے. She is the MPA for Sindh and the Information Minister Sindh کے لیے. We are pleased to welcome Shazia Murray. بہت بہت شکریہ for joining us. Thank you so much آنے کے لیے. بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آنے کا موقع دیا. تھینک یو. شازیہ آج کا دن تھوڑا سا عجیب ہے بیکاز پچھلے 2 دن کے واقعے کے بعد تھوڑا سا جیسے آپ بھی دیکھ رہی ہوں گی تھوڑا سا سب کا موڈ ڈاؤن ہے. اور ایسے ٹائم پہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کراچی میں دھماکے ہو رہے ہیں, اسلام آباد میں ہوا تھا, ہم لوگ کس طرح آگے بڑھے, کس طرح اپنی جاب پہ واپس جائیں, کس طرح مورال اپنا اونچا کریں؟ جی کرن, بالکل جو اسلام آباد میں واقعہ ہوا اور اس کے بعد جو فوراً کراچی میں کل رات کو جو واقعہ ہوا ہے وہ قابل افسوس ہے اور اسے ہم تمام لوگ یقینی طور پر اپنے لیولز پہ کنڈیم کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نفسیاتی اثر ہوتا ہے وہ بھی بہت گہرا پڑتا ہے. اور نہ صرف بڑوں پر, بچے بھی جب ان تمام چیزوں کو ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں, اب چھپائی تو نہیں جا سکتی یہ چیزیں, تو ہمیں یقینی طور پر بہت فکر ہوتی ہے. لیکن دیکھیں یہ تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں, کارروائیاں ہیں, ان کے پیچھے مقاصد بھی یہ ہیں کہ لوگوں کے اندر خوف پیدا کرنا, لوگوں کو ڈسکریج کرنا کہ وہ اپنی عام جو روٹین ہے اس سے ہٹ جائیں اور اس معاشرے میں کوئی ان کی وجہ سے کوئی جھٹکا آئے اور حالات جو ہیں وہ بگڑے. تو ایسے مقاصد تو ہم پورے نہیں ہونے دے سکتے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے زندگی میں چیلنجز ہیں, یہ نہیں کہ ان چیلنجز کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے خدا نخواستہ, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اتنا مشکل وقت دیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام مشکلات سے بھی نکالیں گے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمت کریں. اس سوسائٹی میں میں صرف بحیثیت منسٹر نہیں, ایک ماں بھی ہوں, میری بھی بچی ہے, ہمارا بھی خاندان ہے, ہم سب اس معاشرے کا حصہ ہیں. سو وی آر نوٹ ڈفرینٹ. جتنی فکر آپ کو ہوگی اتنی فکر مجھے بھی ہوگی, اور ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی اس فکر کو اپنی اسٹرینگتھ میں بدل دینا چاہیے, بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, ہمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور اس سے ہی وہ تمام لوگ ڈسکریج ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم ایسا کر کے لوگوں کو خوف زدہ کر سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگ probably watching تھوڑا سا angry government کے ساتھ, کیونکہ they feel that the government is disorganized at the moment about fighting this problem and that they're more concerned with their own petty policies than actually creating stability in the country. What would you say to بار بار لوگوں کو تھوڑا سا یہ لگتا ہے کہ ہمارا کیا ہوگا, فوڈ پرائسز کا بھی ہمیں مسئلہ ہو رہا ہے, ٹیررسٹ کا بھی, تو they feel left out. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں کرن اور جارج, میں بالکل آپ نے بہت صحیح پوائنٹس کیے ہیں, بات اٹھائی ہے. دیکھیں گلوبلی پوری دنیا پر جو وقت بدلتا ہے ریسورسز جو ہے اس کی ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے, اور یقینی طور پر کئی شارٹیجز بھی ہیں گلوبلی, اور ان شارٹیجز کا امپیکٹ ہم پر بھی پڑتا ہے. اب اگر ہم اپنے سٹرکچرز کو خود ہی مضبوط نہ کر پائیں اور ان شارٹیجز کے لیے جو ہماری پالیسیز ہیں جن کے اب ریپرکشنز بھی, ہمیں ویٹ کا کتنا بڑا ہم نے رزلٹ دیکھا جس کی بڑی بیڈ پلاننگ تھی, جس کی وجہ سے ہمارے ملک نے اتنا فیس کیا, جبکہ یہ بڑا بمپر کراپ ہمارے پاس مانا جاتا ہے اور ہوتا ہے. لیکن کیونکہ اتنی ال پلاننگ رہی, ہمارے سٹرکچرز اتنے ویک رہے, ہم نے خود کے سسٹم کو مضبوط نہیں کیا کہ ہم گلوبل چیلنجز کا سامنا نہیں کر پائے, اور ہم خود اتنے ویک رہے اندرونی طور پہ کہ ہم بیٹھنے لگے. تو اب دیکھیں جب گورنمنٹ کے سامنے یہ چیلنجز ہیں, اب میں پتہ نہیں صبح لوگ اتنی انٹینس گفتگو سننا چاہیں گے کہ نہیں, لیکن پیٹرولیم پرائسز ہیں گلوبلی بڑھ رہے ہیں. اگر ان کو سسٹمیٹکلی بڑھایا جاتا اور اس حکومت پہ یہ برڈن نہیں ہوتا کہ ایک دم اتنا جمپ دیا جائے, سبسڈی پہ آرٹیفیشلی اکانومی کو زندہ نہ رکھا جاتا, اور مطلب یہ باتیں تو کوئی ایسا آدمی بھی بتا دے گا جس کو بہت کم معیشت کے بارے میں انفارمیشن ہوگی. تو یہ تمام اسٹریٹجیز. دوسری بات آپ نے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کی ہے. جارج, ہم بہت کنسرنڈ خود ہیں, جیسے میں نے کہا وی آر آل پارٹ آف دس, وی آر آل ان اٹ ٹوگیدر. اور میں تھوڑی انگریزی بول گئی, معاف کیجیے گا, مجھے نہیں بولنی تھی, آپ سے مجھے اردو بولنے کے لیے کہا گیا, میں کرن سے انگریزی میں بات کر سکتی ہوں. تو جیسے اب دنیا میں آپ دیکھیں ترقی یافتہ ممالک ہیں,
آپ بھی ایک ترقی یافتہ ملک سے تعلق رکھتے ہیں, گو کہ اب آپ پاکستان میں ہیں, لیکن ہر جگہ سیکیورٹی میجرز ان تمام حالات سے نپٹنے کے لیے آفٹر 9/11 پرٹیکولرلی بہت اسٹرانگ کیے گئے. لیکن باوجود تمام فول پروف جو بھی سیکیورٹی ہے اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے حادثات ہوتے ہیں. میں کمپیئر نہیں کر رہی ہوں, لیکن میں پھر بھی کہہ رہی ہوں کہ اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. جب یہ لوگ جو کہ اپنے خراب جو منصوبے ہیں یا اپنے جو ایول مائنڈ ہے یا پلاننگ ہے, جب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنی اسٹریٹجی سے کر رہے ہوتے ہیں. اسلام آباد کے بعد سندھ میں بھی ہائی الرٹ پوزیشن تھی, اور پرائم منسٹر صاحب نے کل جب نوٹس لیا تو انہوں نے کہا کہ جو یہاں سیکیورٹی میجرز تھے ان کو ایک بار پھر چیک کیا جائے, اور اگر کہیں پہ کوئی لیپس ہے تو ایکشن لیا جائے. آپ نے دیکھا کہ قائم علی شاہ صاحب چیف منسٹر سندھ نے فوری طور پر ان تمام پولیس آفیسرز کے خلاف ایکشن لیا اور ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی. دیکھیں گورنمنٹ یہ نہیں تھوڑی چاہے گی کہ سیکیورٹی میں کوئی مسئلہ ہو, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ از دیئر ریسپانسبلٹی. تو ہر حکومت, چاہے وہ ہم جیسے ڈیولپنگ نیشن کی ہو یا کسی ڈیولپڈ نیشن کی ہو, ہر جگہ وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جیسے میں نے کہا کہ ان کی بھی کرنے والوں کی بھی اسٹریٹجی ہوتی ہے, کہیں کہیں ہیومنلی امپاسبل ہو جاتا ہے کچرے کے ڈھیر میں جا کے دیکھنا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی ذمہ داری حکومت اپنی سمجھتی ہے, ایکشنز حکومت نے لیے ہیں, اور جو کوششیں ہیں وہ جاری ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ. آپ کا زندگی بہت انٹرسٹنگ ہے, سرٹنلی آپ کا ارلی لائف بہت مشکل تھا. Did you imagine that you'd be here now after what you went through in your early life? جارج اٹ ساؤنڈس کہ میری ارلی لائف کو بہت ڈیزاسٹرس تھی. میں صرف یہ کہوں گی کہ میرے ایکسپیرینسز اچھے یا برے میری زندگی کا تجربہ ہیں. ہر انسان کی زندگی میں تلخ تجربات آتے ہیں, اور ان تجربات کی تلخیاں آپ کو کچھ سکھاتی ہیں. سو آئی ہیو ٹیکن آل مائی ایکسپیرینسز ویری پازیٹیولی. May it be an early marriage in my life, a childhood marriage, or may it be the effects of that on me. لیکن ان کو میں نے اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دیا. اس سے میں نے اپنی زندگی کو جو ہے وہ نیگیٹو ڈائریکشن میں نہیں جانے دیا. I took everything very positively. میں ہمیشہ زندگی کے مسائل سے لڑنے میں بلیو کرتی تھی. I worked as a fighter, so from a very young age. In school, academically, I was doing well also. At 11 you were driving. Oh yeah, how did you know that? 11 سال میں آپ کو I گاڑی learned it. Were you driving? I You was were driving on the roads well, of Karachi? Yeah, yes. I will admit. I will کس نے admit. سکھائی آپ کو؟ میرے والد نے. Really? I was the eldest child, تو میرے والد نے مجھے گاڑی چلانا سکھائی. ان کو شوق تھا, تو میری والدہ مجھے یاد ہے کہ وہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ چیخ رہی تھی. یہ ادھر ہم لوگ کے ڈی اے میں رہتے تھے, کے ڈی اے اسکیم نمبر 1. تو گلشن اقبال کی طرف ایک بڑا گراؤنڈ ہے, میرے خیال وہاں کوئی بازار وغیرہ لگتے ہیں, تو وہاں میرے والد لے گئے ہمیں, اور ہی گیو می دا کار. تو میری والدہ شی اسٹارٹڈ اسکیمنگ, شی سیڈ نہیں چپ کرو چپ کرو. سو دیٹ از دا فرسٹ ٹائم جب انہوں نے مجھے گاڑی دی اور انہوں نے مجھے چلانا سکھایا. لیکن میرے ساتھ یہ شرط ہوتی تھی کہ میں اکیلی نہیں چلاؤں گی اگر میں روڈ پہ چلاؤں گی تو. لیکن یہ ہے کہ میں نے اس سے بھی ایک ایکسپیرینس یہ ہے کہ جس طرح اگر آپ کے فادر, آپ کے والد اگر اس طرح کا کانفیڈنس آپ کے اندر دیں تو وہ زندگی کا کوئی بھی کام ہو, یو کین سی دیٹ اس میں آپ واقعی کانفیڈنٹلی وہ کام کر سکتے ہیں. باوجود اس کے کہ میری اماں کہتی رہیں کہ مطلب وہ اگر آج کریڈٹ لینا چاہتی ہیں کبھی کبھی کہ میں نے تمہیں سکھائی ہے, تو یہ تو فیکٹ ہے کہ میرے والد نے سکھائی ہے. لیکن اس کے بعد تھوڑا بہت جو میں نے اور مزید سیکھا تو وہ ایسے شخص سے سیکھا جن کو میری والدہ نے سکھایا. تو وہ کہتی ہے, لیکن میں کہتی ہوں نہیں, مجھے جس نے اسٹیئرنگ پہ بٹھایا وہ میرے والد تھے. تو وہ کانفیڈنس آ جاتا ہے. لیکن میں ایڈمٹ کروں گی جارج جس بات کو بار بار کہیں گے بعد میں بھی کہ یو ور 11, جی میں 11 سال کی تھی. اور میں نہیں کہتی, میری بیٹی 10 سال کی ہے, بیٹی 10 سال کی ہے, لیکن وہ نہیں چلائے گی, وہ نہیں چلائے گی. نہ یہ جارج, نہ صرف یہ بلکہ موبائل فون بھی اس کو, کیونکہ ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہت چھوٹی عمر میں اتنی ترقی یافتہ بنا دیں, کیونکہ there has to be a difference. It's interesting. We'll talk about that. Your role as a mother. مگر اس وقت ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. شازیہ مری ہمارے ساتھ ہے. Shazia will be checking in the break to see whether her daughter has driven off with the car. Anyway, see you break کے بعد.